چونکہ تذکرہ آیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہ ایام بھی انہی کی شہادت کے چل رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ 18 ذوالحج کو کیا عظیم الشان واقعہ رونما ہوا تھا کہ 40 دن تک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا اور پیاسا رکھنے کے بعد پھر شہید کیا گیا۔ کتنے دن بھائی؟ دوبارہ بولیں، 40 دن بھوکا پیاسا رکھا گیا، 40 دن، بار بار کہہ رہا ہوں 40 دن، نہ روٹی نہ پانی۔ اور اس کے بعد پھر ان بلوائیوں نے جو واقعہ، میں تاریخ کے جھروکوں کو چھیڑنا نہیں چاہ رہا، تاریخ کے اوراق کو پلٹنا نہیں چاہ رہا، میں صرف مختصراً چند باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کون؟ مختصراً، بہت، کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے، 2-3 منٹ میں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے ذو النورین، سب کو پتہ ہے، ذو النورین، دو نوروں والا۔ کیوں کہتے ہیں دو نوروں والا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں ہیں، براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہیں۔ ایک جملہ عرض کر دوں، اللہ کرے کہ جملہ سمجھ میں آ جائے۔ جتنی محبت نواسے نواسیوں سے ہوتی ہے اتنی ہی محبت داماد سے بھی ہوتی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی تو نہ صحیح۔ جو داماد والے ہیں، جو خاندانی لوگ ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ داماد کی خاندان میں کیا عزت ہوتی ہے، داماد کا خاندان میں کیا مقام ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک جنازہ لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس شخص کا جنازہ کیوں نہیں پڑھاتے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے نہیں پڑھاتا کہ یہ عثمان کو پسند نہیں کرتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے متعلق مشہور کر دیا، مشہور ہو گیا کہ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بھائی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، ایسے ہی منہ اٹھا کے کچھ بھی نہ بک دینا چاہیے صحابہ کرام کے متعلق۔ ابھی بات آگے آئے گی تو وہاں پر انشاءاللہ پھر تفصیل سے بھی گفتگو کروں گا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس شخص کے پاس گئے، فرمایا کہ مجھے پتہ لگا ہے کہ تو اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کہا میری نظر میں ایک رشتہ ہے، عالم ہے، فاضل ہے، پیسے والا ہے، دولت مند ہے، خوبصورت ہے، جوان ہے، ہٹا کٹا ہے، خاندانی لوگ ہیں، اچھے حسب نسب والا ہے۔ میں نے کہا امام صاحب آپ رشتہ لے کے آئے، آپ نے کہہ دیا بس کافی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ بھائی ایک مسئلہ ہے۔ میں کہا جی کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا وہ یہودی ہے۔ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، امام صاحب آپ میری بیٹی کے لیے یہودی کا رشتہ لے کر آئیں گے؟ تو امام صاحب رحمہ اللہ فرمایا کہ وہ ظالم انسان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیاں کسی یہودی کو دیں گی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ عثمان اگر میری 10 بیٹیاں ہوتی تو یک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ کیا خدا نہ خواستہ کوئی ظالم یا فاسق یا فاجر، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی ایسے فرد کو اپنی بیٹی نکاح میں دیتے؟ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ دماغ ہمارے خراب ہو چکے ہوئے۔ اور اپنے متعلق جو بکواس کرنی ہے کرو، صحابہ کے متعلق تو زبانیں بند رکھ لو یار۔ یہ چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم نے سمجھا کیا ہوا ہے ان لوگوں کو؟ ایسی جس کا جو دل میں آتا ہے۔ ایک وہ مولوی آج کل بڑا مشہور ہوا ہے، ٹک ٹاکر اور وہ یوٹیوبر مولوی، پتہ نہیں سالا مولوی بھی ہے کہ نہیں ہے وہ مولوی، معذرت میرے الفاظ اگر ادھر ادھر ہو جائیں تو، کیونکہ صحابہ کرام کے معاملے میں بہت جذباتی ہو جاتا ہوں، معذرت محسوس نہ کیجئے گا۔ وہ بنو امیہ کو رگڑے لگانے لگا ہوا ہے، بنو امیہ کو رگڑے لگانے لگا ہوا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بکواسیات کرنی۔ اور بھائی اپنی بکواسیات اپنے پاس رکھو۔ صحابہ کو جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ جنتی ہیں تو تم کون ہوتے ہو ان کے اوپر فتوے لگانے والے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہا کہ عثمان فی الجنہ۔ یا تو حضور کو ماننا چھوڑ دو، یا حضور کی باتیں ماننا چھوڑ دو، یا پھر اپنا عقیدہ بدل دو۔ تینوں میں سے ایک ہی بات ہو سکتی ہے۔ ہم تو نہ حضور کو چھوڑنے والے، نہ حضور کی باتوں کو چھوڑنے والے، نہ اپنا عقیدہ بدلنے والے۔
ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ عثمان فی الجنہ تو عثمان فی الجنہ. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ عثمان جنتی ہے تو بس عثمان جنتی ہے. کوئی بھونکتا ہے تو بھونکتا رہے. ہم لوگوں نے یہ تقابل کرنا کب سے شروع کر دیا؟ ہمارے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ ہم تقابل کریں؟ ہم داماد اور نواسوں کا آپس میں تقابل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا اپنا مقام ہے، ان کا اپنا مقام ہے. ان کی اپنی حیثیت ہے، ان کی اپنی حیثیت ہے. وہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ بھی ہمارے سر کے تاج ہیں. وہ بھی ہمارے دین کے رکھوالے ہیں، یہ بھی ہمارے دین کے رکھوالے ہیں. وہ بھی ہمارے دین کے پاسدار ہیں، یہ بھی ہمارے دین کے پاسدار ہیں. عثمان نہ ہوتے تو آج قرآن نہ ملتا ہمیں. بڑے دعوے کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں. عثمان نہ ہوتے تو ہمیں قرآن پڑھنا نہ آتا. عثمان نہ ہوتے تو قرآن اس طرح اس شکل میں ہمارے پاس پہنچتا نہیں. دیواروں میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہوتے، ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے کہ ہاں کسی زمانے میں اللہ کا قرآن نازل ہوا تھا، کہاں گیا وہ قرآن؟ عجیب احمقوں کی جنت میں بس رہے ہیں لوگ. کہتے ہیں جی صحابہ کے اوپر ہمیں اعتماد نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ پر اعتماد نہیں ہے؟ صحابہ کے لائے ہوئے قرآن پر اعتماد ہے؟ صحابہ کی بیان کی ہوئی احادیث پر اعتماد ہے؟ کہتے ہیں جی ہم قرآن اور سنت کے مطابق چلیں گے. اوے اللہ کے بندو، یہ قرآن اور سنت تم تک پہنچا کس طرح ہے؟ سب سے پہلا واسطہ اور سب سے پہلا ذریعہ اس قرآن کو محفوظ کرنے والی یہی بزرگ ہستیاں ہیں. اگر ان کے متعلق ہی ہم نے بدگمانیاں رکھنی ہیں تو یاد رکھیے گا، بس اس جملے پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ پھر اپنے ایمان کی فکر ہم سب کو کر لینی چاہیے. اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ.